دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامع توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا۔ وہ اس مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے محسوس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا، اب میں کیا اس حالت میں ہوں کہ شرعاً مردار کھانا یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے؟ اسی بنا پر چوری کا راستہ اس کی نظر میں بہترین راہ تھی۔ شیخ طنطاوی کہتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیم محلے میں واقع ہے۔ وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اسی طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ان چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان مسجد کی چھت پہ گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے گھر میں پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزلہ تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہ کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا۔ بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی لوٹ گیا۔ مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی چلے گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئیں۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہ سمجھ پایا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں شیخ۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں اور اس کا دنیا میں سوائے ایک چچا کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثے میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو نیک اور شریف ہو اور شرعاً اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست بھی ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہ سکے۔ تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا، ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا، کیا تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کی بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا، اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔
زوجہ نے شوہر سے پوچھا تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری ایمانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارے گھر کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے بدلے میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔